Assalamu alaikum everybody. My name is Imtiaz as I already told you in the first video. تو یہ سیکنڈ ویڈیو ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے. پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا انگلش کیا ہوتی ہے, انگلش گرامر کیا ہے, لینگویج کیا ہوتی ہے, لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے, اور یہ ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے یا آرٹس کا سبجیکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے فرسٹ ویڈیو میں کلیئر کر لی تھی. اب ہم سیکنڈ ویڈیو کی طرف موو کر رہے ہیں. اس میں ہم گرامر کو بیسیکلی سٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں پہلی ویڈیو میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ ہمارے پاس انگلش کے دو ایکسنٹ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے برٹش ایکسنٹ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس امریکن ایکسنٹ. تو ان دونوں میں اتنا کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے, لیکن کچھ ورڈز جو ہیں ان کے میننگز جو ہیں وہ امریکن انگلش میں اور ہیں, برٹش انگلش میں اور ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھیں یا اپنے موبائل میں ایم ایس ورڈ کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس میں جہاں فونٹ کا سائز وغیرہ اور ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دی ہوتی ہے, وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے یو وانٹ ٹو سلیکٹ امریکن انگلش اور برٹش انگلش. تو اس میں آپ جو بھی سلیکٹ کریں گے پھر وہ اسی کے اکارڈنگ لکھے گا. لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے صرف ایک ہی ایکسنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ آدھی باتیں برٹش انگلش میں لکھ دیں اور آدھی باتیں امریکن انگلش میں لکھ دیں. ان میں بیسیکلی ڈفرنس تو آتا ہے ایکسنٹ کا ہی. بولنے میں وائل اسپیکنگ وی یوز دیز ایکسنٹ, اور جب لکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کے اسپیلنگ چینج ہوتے ہیں, امریکن انگلش میں اور ہوتے ہیں, برٹش انگلش میں اور ہوتے ہیں, اور ان کے میننگز بھی کچھ حد تک چینج ہیں. تو اس لیے یہ دو ایکسنٹس ہیں اور یہ جو ہیں بہت امپورٹنٹ تھے. یہ فرسٹ ویڈیو میں نے کلیئر نہیں کیے تھے تو میں نے کہا یہ کر دیتی. تو اب ہم باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ماڈرن گرامر. ماڈرن گرامر جو ہے بیسیکلی یہ کمیونیکیشن سے موسٹلی کنسرن کرتی ہے. مور کنسرنڈ ود دا کمیونیکیشن اپروچ بیسز اٹس اسٹڈیز آن دا سینٹینس سنتھیسس. یہ موسٹلی زیادہ کنسرن جو ہے کمیونیکیشن کے ساتھ کرتی ہے, اور جو ہماری کلاسیکل گرامر ہے وہ زیادہ کنسرن کرتی ہے ہماری ریٹن کے ساتھ. ان دونوں کو آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہمارے پاس ہے ماڈرن گرامر, ایک ہے کلاسیکل گرامر. جو ماڈرن گرامر ہے وہ موسٹلی کمیونیکیشن اور کمیونیکیٹو اپروچ کے لیے یوز کی جاتی ہے, اور ماڈرن گرامر ہے. اور جو کلاسیکل گرامر ہے یہ ریٹن اپروچ, ہم کیسے لکھ رہے ہیں, یہ ان چیزوں کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ماڈرن گرامر. تو ماڈرن گرامر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے فریزز اور کلوزز آتے ہیں, اس کے بعد سبجیکٹ پریڈیکیٹ آتا ہے, اس کے بعد کمپوننٹس آف سبجیکٹ آتا ہے, سینٹینس آتا ہے, اس کے بعد فنکشنل ٹائپس آف سینٹینس آتی ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرکچرل ٹائپس آف سینٹینسز آتی ہیں. ان سب کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اس لیے ڈونٹ وری. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی فریزز. فریز سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو فریز کی جو ڈیفینیشن کی ہوئی ہے میں نے, اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ گروپ آف ورڈز دیٹ ڈز ناٹ میک کمپلیٹ سینس. مینس کہ ایک بات تو کنفرم ہے کہ دس از اے گروپ آف ورڈز. تو اگر ہم دیکھیں گروپ کیسے بنے ہیں اور پھر ورڈز کیسے بنے ہیں, تو اس بات کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں الفابیٹس. سب سے پہلے ہمارے پاس الفابیٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس جب الفابیٹس یعنی کہ لیٹر جب وہ کمبائن ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس ورڈز بنتے ہیں. مینس کے کمبینیشن آف لیٹرز
is called words. اور جب ہم ورڈز کو کمبائن کرتے ہیں، کمبینیشن آف ورڈز، وہ ایک دو ورڈز ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی ہوں. کمبینیشن آف ورڈز جو ہوں گے وہ فریز کو بنائیں گے یا کلوز بنائیں گے. اور یہ فریز اور کلوز یہ کمبینیشن آف ورڈز ہی ہے بیسیکلی. اور جب فریز اور کلوز کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سینٹینس آتا ہے. یہ بیسک چیز ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو لیٹرز، then after the combination of different letters we get words, and then after the combination of words, it may be 2 or 3 words, we get phrases and clauses, and after the combination of phrases and clauses we get a complete sentence. So we start firstly, and تو اس میں ہمارے پاس phrases کیا ہوتی ہیں. phrases ہمارے پاس ایک گروپ آف words ہے that does not make complete sense. means کہ وہ سینس تو دیتا ہے لیکن کوئی کمپلیٹ سینس نہیں دیتا. جیسے اور اس میں ایک بات، اس میں سبجیکٹ اور ورب جو ہیں یہ کمبینیشن کبھی بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہو فریز میں، ہو سکتا ہے ایک ورب ہو، لیکن بٹ وی کین ناٹ ہیو بوتھ ان اے سیم سینٹینس. ایک ہی سینٹینس میں دو کبھی نہیں ہوں گے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور اس میں سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن نہیں ہوتا، اس میں ایک چیز ہی ہوتی ہے. اور اس کی اگر ایگزامپل دیکھیں جیسا کہ ان دا اسکائی، اس میں اگر آپ دیکھیں ان دا اسکائی یہ کمبینیشن آف ورڈز تو ہے، لیکن ان دا اسکائی، اسکائی میں کیا ہے اس بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک انکمپلیٹ سینس دے رہا ہے. یہ ایک فریز ہے. اگر میں کہہ دوں آن دا روڈ، یہ بھی ایک فریز ہے کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں آن دا روڈ، روڈ پر کیا تھا بھائی. اگر ہم کہیں آئی سا اے گرل آن دا روڈ تو یہ ایک پورا سینٹینس بن جائے گا، اور اس میں فریز اور کلوز کمبائن ہوں گے تو پھر ہمیں کمپلیٹ سینس پتہ چلے گی. تو اس لیے آن دا روڈ اگر ہے تو یہ انکمپلیٹ سینس دے رہا ہے اور یہ ایک فریز ہے. آگے نیکسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گوئنگ ٹو اسکول، بھائی کون اسکول جا رہا ہے، کس اسکول میں جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، ان ساری باتوں کا ہمیں بالکل پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ایک فریز ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کک دا بکٹ اے بلو برڈ ان دا واٹر، تو یہ ساری چیزیں ان میں ہمارے پاس کہیں پر سبجیکٹ ہے، کہیں پر ورب ہے تو سبجیکٹ نہیں ہے، کہیں پر سبجیکٹ ہے تو ورب نہیں ہے. یہ یہی شو کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک فریز میں کبھی بھی سبجیکٹ اور ورب دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ ہمارے پاس فریز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کلوزز. اگر ہم دیکھیں تو جو ایک سینٹینس بن رہا ہوتا ہے اس میں لازمی طور پر ایک یا دو کلوزز جو ہے نا وہ لازمی ہوتی ہیں. ایک کلوز میں ایک سینٹینس نہیں ہو سکتا، لیکن ایک سینٹینس میں کلوز لازمی ہوتا ہے. اس کے بغیر کلوز اور سینٹینس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک گروپ آف ورڈز ہے، لیکن یہ کمپلیٹ سینس دیتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا فریزز جو ہیں وہ بھی ایک گروپ آف ورڈز ہی تھا، لیکن وہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتے. گروپ آف ورڈز دیٹ گیوز کمپلیٹ سینس از نون ایز کلوزز. اور اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب دونوں کا کمبینیشن ہوگا، تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کلوزز. اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب دونوں ہوگا. اور یہ جو ایک کلوز ہے یہ سب سے چھوٹا پارٹ ہے کسی بھی سینٹینس کا. تو میں نے پہلے بتایا کہ ایک سینٹینس میں کلوزز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کلوز کے اندر کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہو سکتا. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایگزامپل یہ نیچے دی ہوئی ہے، ہی رائٹس which means کہ he is a subject and writes is verb. We have subject اور verb combination دونوں ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس میں سبجیکٹ بھی ہے اور ساتھ میں ورب بھی ہے.
تو یہ دیکھیں صرف 2 ورڈز ملے ہیں اور ہمیں ایک کلوز مل گئی ہے، اور یہ ایک کلوز ہے، ہمیں کمپلیٹ سینس دے رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یا کون کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک کلوز ہے، مینس کہ یہ ہمیں ایک پورا سینس دے رہی ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں ہی پلیز، تو اس میں بھی ہمارے پاس سبجیکٹ ورب کمبینیشن ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے. نیچے اگر ہم دیکھیں اس کی، اگر ہم اور اگزامپلس کو دیکھیں یہ کلوز کے بارے میں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ I saw a bird، میں نے ایک پرندہ دیکھا. اس میں سبجیکٹ بھی ہے ہمارے پاس، ورب بھی ہے اور آبجیکٹ بھی ہے، لیکن آبجیکٹ لازمی نہیں ہے. سبجیکٹ اور ورب کا جو کمبینیشن یہ لازمی ہونا چاہیے کسی بھی کلوز میں. his uncle kicked the bucket، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں سبجیکٹ بھی ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس ورب بھی ہے. تو سبجیکٹ اور ورب کا دونوں کا کمبینیشن اگر ہمارے پاس ہوگا تو وہ ہمارے پاس ایک کلوز ہوگی. اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کلوزز کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. فرسٹ ٹائپ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ کلوز اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ کلوز. ان دا فرسٹ ٹائپ the independent clause gives complete meaning on its own. It does not require any other part to complete its sense. جیسا کہ نیچے ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ my brother lives in Lahore، تو اس سے آپ کو کمپلیٹ پتہ چل گیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے. اور اس طرح دوسری اگر میں ایگزامپل دیکھوں my dad teaches history، میرے ابا ہسٹری پڑھاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کمپلیٹ پتہ چل رہا ہے، آپ کو کسی مزید ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. مینس کہ these both clauses can stand on their own، اس لیے یہ دونوں انڈیپینڈنٹ clauses ہیں. سیکنڈ ٹائپ اگر ہم دیکھیں تو ڈیپینڈنٹ clause ہمارے پاس ہوتی ہے. It gives incomplete meaning on its own but provides full meaning after joining. یہ ایسے clauses ہیں، clause بیسیکلی meaning تو دے گی ہی، لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ کلوز ہوتے ہیں ان میں بعض سچویشنز میں یہ انکمپلیٹ میننگز دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا فل میننگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے ساتھ کوئی ایک حصہ جوڑنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. جیسے نیچے ایگزامپل ہے علی انجوائڈ دا پارٹی مور دین. اگر میں یہاں پہ یہ سینٹینس سٹاپ کر دوں علی انجوائڈ دا پارٹی مور دین، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھائی علی نے تو ٹھیک ہے پارٹی انجوائے کی ہے، لیکن مور دین کس سے زیادہ، مینس کہ آگے کچھ انفارمیشن مجھے مزید ایڈ کرنا پڑے گی تاکہ اگلے بندے کو یہ کمپلیٹ سمجھ آئے. جب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے علی انجوائڈ دا پارٹی مور دین یو ڈیڈ، اس میں دیکھیں ہمارے پاس 2 ہمارے پاس کمبینیشن آ گئے ہیں. ایک جو ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ کلوز اور ایک ہے ڈیپینڈنٹ کلوز. نہیں بلکہ میرے خیال سے یہ دونوں ہی جو ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب کا کمبینیشن بھی ہے. اور اس سے نیچے والی ایگزامپل میں دیکھیں وی لیفٹ دا ایئرپورٹ ایز سون ایز. اگر میں یہاں پر اسے سٹاپ کر دوں تو اگلا بندہ حیران ہو جائے گا کہ یار تم نے ایئرپورٹ کیوں جلدی چھوڑ دیا. جب اسے میں بتاؤں گا کہ ہماری گاڑی آ گئی تھی پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے دے لیفٹ دا ایئرپورٹ ایز سون ایز دیئر ٹیکسی ارائیو. تو یہ ہاف سا میننگ دیتے ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ دوسرا پارٹ اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ کمبائن ہو کر ورڈز بناتے ہیں، اور ڈفرینٹ ورڈز کمبائن ہو کر فریزز اور کلوزز بناتے ہیں، اور اس کے بعد فریزز اور کلوزز کمبائن ہو کر ایک سینٹینس دیتی ہیں ہمیں. تو اگر ہم سینٹینس کو دیکھیں تو سینٹینس از a group of words that makes complete sense. کوئی بھی گروپ آف ورڈ جو کمپلیٹ سینس دے رہا ہے ہمیں وہ ہمارے پاس سینٹینس ہے. اور اگر ہم سینٹینس میں دیکھیں تو ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سبجیکٹ، ایک ہوتا ہے پریڈیکیٹ. سبجیکٹ وہ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. یہ
کوئی ناؤن بھی یوز کیا جا سکتا ہے یا پرو ناؤن ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں سینٹینس میں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے، جو سبجیکٹ کے متعلق جو انفارمیشن ہمیں دی جاتی ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ نیچے اگزامپل میں دیکھیں حسن کیلڈ آ سنیک، تو اس میں سبجیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو سبجیکٹ ہمارے پاس ہے حسن، اور کیلڈ دا سنیک یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ حسن نے کیا کیا، تو یہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہو گیا۔ اس طرح اگر آپ اور اگزامپل دیکھیں، دا نیشن آف پاکستان ڈے ڈریمز آل دا ٹائم، تو نیشن آف پاکستان جو ہے ہمارے پاس یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کیا دی جا رہی ہے، ڈے ڈریمز آل دا ٹائم، تو وہ ہمارا ایک پریڈیکیٹ ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں دا پیپل رین فاسٹ، اس میں ہمارے پاس دا پیپل جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے، رین فاسٹ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس پریڈیکیٹ ہوگا اس کا۔ تو آئی ہوپ اس کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں کمپونینٹس آف سینٹینس، ایک سینٹینس میں کیا کیا ہوتا ہے اس بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے سبجیکٹ، اس کے ساتھ ہوتا ہے ورب، اس کے ساتھ تھرڈ پہ آتا ہے آبجیکٹ، اور پھر آتا ہے ہمارے پاس کمپلیمنٹ، دین ایڈوربیل اسٹیٹ۔ تو یہ اس کے 5 پارٹس ہیں، ان کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا آتا ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ون ہو پرفارم سم تھنگ، جو بندہ کوئی بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ ورڈز اور دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹ ایٹریبیوٹس۔ جیسے اگر میں اگزامپل دوں، قائد اعظم دا گریٹسٹ لیڈر آف دا مسلم فought a war of logic with the British راج، اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جو سبجیکٹ کا 2 پارٹس ہے نا، سبجیکٹ ورڈ اور سبجیکٹ ایٹریبیوٹ۔ سبجیکٹ ورڈ جو ہے دس از اسینشل، یہ لازمی ہوگا، اور سبجیکٹ ایٹریبیوٹ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو یہ لازمی نہیں ہے۔ تو سینٹینس آپ نے دیکھے، قائد اعظم دا گریٹسٹ لیڈر آف دا مسلمس fought a war of logic with the British راج، تو اس میں اگر ہم دیکھیں قائد اعظم یہ ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے۔ تو سبجیکٹ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہو سکتا ہے، پرو ناؤن ہو سکتا ہے، تو یہ تو ایک ناؤن ہے قائد اعظم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دا گریٹسٹ لیڈر آف دا مسلم fought a war of logic with the British راج، تو اس کے بارے میں جو ایڈجیکٹیوز یوز کر رہا ہے بندہ، دا گریٹسٹ لیڈر آف دا مسلم، یہ ہمارے پاس سبجیکٹ کے ایٹریبیوٹ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد fought a war of logic with the British راج، تو یہ باقی 3 پارٹس ہیں ان کو شو کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے ایگزامپل یہاں پر دیا ہے اس میں ہے اقبال واز اے گریٹ پوئٹ، اقبال جو ہے یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ورڈ ہے، اور اے گریٹ پوئٹ یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ایٹریبیوٹ ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ہے، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں وربز۔ وربز بیسیکلی وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کسی بھی ایکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ These are the words that describe any action, how any action happened and what happened actually. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ٹائپس کے بیسیکلی ورڈز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مین ورب، دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ہیلپنگ ورب۔ اگر ہم مین ورب میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مزید 2 ٹائپس آتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ہمارے پاس ریگولر وربز، دوسرے ہوتے ہیں irregular وربز۔ ریگولر وربز ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ہم اس ورب کے ساتھ ای ڈی کو ایڈ کر دیں تو سمپلی وہ ایک ریگولر ورب بن جاتا ہے۔ اگر ای ڈی ایڈ کرنے سے اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن رہی ہے تو وہ ایک ریگولر ورب ہوگا، لیکن اگر ہم ورب میں ای ڈی ایڈ نہیں کرتے، مینز کہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم جو بنتی ہے وہ بالکل ڈفرنٹ بنتی ہے پہلے سے، تو یہ ہمارے پاس irregular ورب ہوگا، اور یہ بیسیکلی دونوں ہی مین ورب کی کیٹیگریز ہیں۔ ریگولر ورب میں آپ نے دیکھا کہ ہم ورب کے ساتھ ای ڈی ایڈ کرتے ہیں تو اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جاتی ہے،
اس طرح irregular verb ہے تو اس میں ہم verb کے ساتھ ed وغیرہ ایڈ نہیں کرتے، لیکن ان کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں ریگولر ورب میں دیکھیں ہمارے پاس اگزامپل ہے پلے. پلے میں اگر میں ed ایڈ کروں گا تو یہ پلیڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مطلب ایک ریگولر ورب ہے. اس طرح اگر میں دیکھوں انجوائے، اس میں بھی اگر آپ ed ایڈ کریں گے تو انجوائڈ بن جائے گا. دس از اوکے، اور یہ ریگولر ورب ہے. اسی طرح اگر میں دیکھوں ورڈ جو ہمارے پاس ورب ہوتا ہے سلیپ، تو اس کی اگر آپ سیکنڈ اور تھرڈ فارم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے سلیپٹ. تو اس میں آپ دیکھا فرسٹ فارم جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ فارم سے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوگا irregular verb. اس طرح اگر ہم دیکھیں ایٹ کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے ایٹ اور تھرڈ ہوتی ہے ایٹن. اس میں آپ دیکھیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تینوں کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے، تو اس لیے یہ بھی ایک irregular verb ہے. اس طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک کی ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، بائی کی ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں، تو یہ ہمارے ریگولر نہیں irregular verbs ہیں. سیکنڈ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے ہیلپنگ وربس. یہ ہم سینٹینس میں ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں، اکثر آپ نے یوز کرتے ہی ہیں. تو اس میں ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں. جو پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے اس میں آپ دیکھیں سمپل سینٹینسز میں ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیلپنگ ورب، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پاسٹ انڈیفینٹ اس میں ہم ڈیڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ڈو ڈز ڈیڈ یہ ہیلپنگ ورب ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں از ایم آر یوز کرتے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس میں واز ور یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی ہیلپنگ ورب بھی ہیں. لیکن از ایم آر واز ور ڈو ڈز ڈڈ ہز ہیز ہیو ہیڈ یہ جو وربز ہیں یہ ہیلپنگ ورب تو ہیں، لیکن یہ ان کی سب کیٹیگری میں اگر ہم جائیں تو یہ ہمارے پاس پرائمری ہیلپنگ وربز ہیں. اس طرح ہیلپنگ ورب کی دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ہمارے پاس ماڈلز. ماڈلز میں ہمارے پاس ول، وڈ، شوڈ، شیل، کین، کوڈ، مے، مائٹ، شوڈ، مسٹ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا ورب ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں جو کسی ایکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ہمارے پاس وربز کی بیسیکلی ٹو ٹائپس ہیں. فرسٹ ون از مین ورب جس کی سب کیٹیگریز میں ہمارے پاس ریگولر وربز ہیں، irregular وربز ہیں. دوسری ہے ہمارے پاس ہیلپنگ وربز، ان میں ہماری سب کیٹیگریز میں آگزیلری اور پرائمری وربز. پرائمری وربز کو آگزیلری وربز بھی کہتے ہیں. سیکنڈ میں ہمارے پاس آتا ہے ماڈل وربز. یہ میں نے آپ کو بتایا ول، شیل، وڈ، مائٹ، مے، شوڈ، مسٹ یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ماڈل وربز ہوتے ہیں. اس ویڈیو کے لاسٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں آبجیکٹ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی پارٹس ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم آبجیکٹ صرف ڈسکس کر لیتے ہیں. آبجیکٹ ریسیور آف دا ایکشن، جو ایکشن جس بندے پر جس چیز پر ہو رہا ہے، ریسیور آف اینی ایکشن ہمارے پاس آبجیکٹ ہوگا. اگر ہم آبجیکٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس ٹو ٹائپس آتی ہیں. فرسٹ ون از ڈائریکٹ آبجیکٹ اینڈ سیکنڈ ون از انڈائریکٹ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ جو ہوتا ہے اٹ از وٹ دا ورب از بینگ ڈن ٹو. یہ بیسیکلی ہمیں آنسر کرتا ہے وٹ، ہوم اور ہوم کے بارے میں. اس سے اگر ہم انڈائریکٹ آبجیکٹ کی بات کریں تو انڈائریکٹ آبجیکٹ از دا ریسپینٹ آف دا ڈائریکٹ آبجیکٹ. مینس کہ یہ ہمیں آنسر کرتا ہے ٹو ہوم، فار وٹ، فار ہوم ان چیزوں کا آنسر کرتا ہے. جو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وٹ، ہوم کا آنسر کرتا ہے، اور جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ فار ہوم، فار وٹ، ٹو ہوم کا آنسر کرتا ہے. تو اگر ہم ایگزامپل دیکھیں اجاز ریپیئرڈ ہز کار فار سیونگ فیول، تو اس میں یہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں اجاز ہمارے پاس ہے تو اس میں اگر بندہ پوچھتا ہے آپ سے ہو از ریپیئرنگ دا کار، تو آپ کہیں گے کہ جناب اس میں اجاز ہے، اجاز از ریپیئرنگ ہز کار. تو اگر آپ دیکھیں اس میں اگر وہ دوسرا کوشچن پوچھتا ہے واٹ از اجاز ڈوئنگ، تو آپ اسے کہیں گے ہی واز ریپیئرنگ ہز کار.
تو اس میں what کا آنسر مل گیا. تو یہ ہمیں what اور who کے بارے میں بیسیکلی بتاتے ہیں. اور نیچے وہی ایگزامپل what he did and for whom he did. تو نیچے دوسری ٹائپ ہمارے پاس انڈائریکٹ آبجیکٹ کی آتی ہے. اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں he sent him a letter. اس نے اسے ایک لیٹر بھیجا. تو اس میں یہ ہمارے پاس بیسیکلی آنسر کرتا ہے ٹو ہوم کو یا فار ہوم کو. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ہی سینٹ ہم a لیٹر, اس نے اسے ایک خط بھیجا, تو اس میں ہمیں فار ہوم کا آنسر مل رہا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ سیکنڈ سینٹینس میں دیکھیں ہی باٹ a bicycle for his son, اس میں بھی ہمیں فار ہوم کا آنسر مل رہا ہے. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور انشاءاللہ ہم یہیں سے نیکسٹ تھرڈ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے.